بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اذان دی جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو بڑھے چلو اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور بیچنے کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ جمعہ مسلمانوں کو جامع ہوتا ہے، جمع کرتا ہے، اس لیے جمعہ کا نام جمعہ رکھا گیا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ زمین آسمان کو جب پیدا فرمایا 6 دنوں میں، تو آخری دن جمعے کا دن تھا، اور یہ انتہائی فضیلت والا دن ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ، ان دونوں دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اس دن میں ایک گھڑی ہے جس کے اندر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ جمعے کی کچھ فضیلت ہو گئی۔ مختلف قوموں کو مختلف دن ملے ہیں عبادت کے لیے۔ عیسائیوں کو اتوار کا دن ملا تھا، یہودیوں کو ہفتے کا دن، جبکہ مسلمانوں کو ملا ہے جمعے کا دن۔ اور اسلام سے پہلے ہی عرب کے اندر اس دن کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے حضرت کعب بن لؤی یہ تھے، اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے جمعے کے دن قریش کو، عرب کو اکٹھا کیا اور ان کو خطبہ دیا، واعظ و نصیحت کی۔ اور یہ پہلے وہ شخص ہیں کہ یہ توحید پر قائم تھے۔ حضرت کعب بن لؤی آپ علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں، اور ان کا اس قدر رعب تھا اپنے قبیلے پر، اس قدر اثر رسوخ تھا، یا اس قدر لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور محبت تھی کہ ان کی وفات کے دن سے عرب انہوں نے تاریخ شروع کی۔ حالانکہ ان سے پہلے بنائے کعبہ سے انہوں نے تاریخ شروع کی ہوئی تھی، یعنی جب بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، وہاں سے انہوں نے تاریخ کو شروع کیا تھا۔ اور کعب بن لؤی کی وفات کے بعد ان کی وفات سے شروع کیا، اور پھر جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال فیل والا واقعہ ہوا، ابرہہ والا۔ تو پھر عربوں نے اس دن سے، اس سال سے تاریخ کو شروع کیا، اور پھر بعد میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے مدینہ طیبہ کی طرف، تو پھر اس ہجرت سے یہ تاریخ شروع کی گئی جو اس وقت ہمارے ہاں مروج ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز یعنی نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے۔ تو پہلے تو اذان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو دوسری اذان ہوتی ہے خطبے سے پہلے امام کے سامنے کھڑے ہو کر جو اذان پڑھی جاتی ہے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی ایک اذان تھی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی ایک اذان تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بہت زیادہ مدینہ طیبہ پھیل گیا اور لوگوں کی کثرت ہو گئی تو ایک اذان کی آواز، چونکہ وہ تو امام کے سامنے مسجد کے اندر پڑھی جاتی تھی تو اس کی آواز باہر نہیں جاتی تھی، لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اس اذان سے پہلی اذان وہ رائج کی اور وہ بلند جگہ سے وہ اذان پڑھی جاتی جس سے سب لوگوں کی اطلاع ہو جاتی اور وہ مسجد میں آ جاتے۔ اور اس زمانے میں کثیر تعداد میں حضرات صحابہ کرام موجود تھے اور کسی صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس عمل پر نکیر نہیں فرمائی، تو گویا کہ اس مسئلے پر اجماع ہو گیا حضرات صحابہ کرام کا، جو ہمارے نزدیک حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ ہمارے نزدیک 4 حجتیں ہیں، سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر ہے قیاس شرعی۔ ان 4 دلائل سے ہمارے نزدیک شریعت اور دین ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی یہ مسئلہ حدیث سے ثابت کرو، تو اس کا یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ یہ سوال اس سے بنتا ہے جو دعویٰ کرتا ہو کہ میں اپنے مسائل کو صرف قرآن سے اور صرف احادیث سے ثابت کروں گا، اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ سوال اس سے بنتا ہے، آپ سے نہیں بنتا، اس لیے کہ آپ 4 دلائل مانتے ہیں، قرآن کو، حدیث کو، اس کے بعد اجماع امت کو، اور اس کے بعد قیاس شرعی کو، اور یہ دونوں بھی حجتیں ہیں۔ اس پر تفصیل سے پھر کبھی کلام کریں گے، ابھی تو موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہ اذان رائج ہو گئی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اذان میں وزر البیع، خریدنا بیچنا چھوڑ دو، تو پہلے جو ہے پہلی اذان یعنی دوسری اذان تھی، پھر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اور اذان جب رائج ہو گئی، تو اب وہ بیع چھوڑنے والے احکامات اور خرید و فروخت کرنے کے حرام ہونے کے احکامات منتقل ہو گئے اذان اول کی طرف۔ اب خریدنا بیچنا وہ پہلی اذان پر ہی ممنوع اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن تو جب اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، فسعوا کا لفظی ترجمہ ہوگا بھاگو، جیسے کہتے ہیں نہیں میلین اخضرین میں سعی کرنا، تو سعی کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، لیکن یہاں اس کا معنی ہے کہ دیگر کاموں کو چھوڑ کر کامل طور پر جمعے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ والا معنی یہاں مطلوب اور مقصود ہے۔ فسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اچھا، بھاگنے والا ترجمہ کیوں نہیں کریں گے یہاں؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم بھاگ کر اس کی طرف نہ آؤ، بلکہ وقار اور سکینت پر چلتے ہوئے آؤ، جو نماز پاؤ اس کو پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لو۔ تو بھاگنے سے آپ علیہ السلام نے چونکہ منع فرمایا، لہذا فسعوا کے دوسرے معنی اہتمام والے اور صرف نماز جمعہ کی تیاری والے اور نماز جمعہ کی طرف متوجہ ہو جانے والے معنی یہاں مراد ہوں گے۔ وزر البیع، اور بیچنا چھوڑ دو۔ جب بیچنا چھوڑ دیا تو خریدنا بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ دکانیں بند کر دی جائیں، نہ خریدیں نہ بیچیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہوگی۔ دوسری آیت دیکھ لیں، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تم کو ہلاکت میں نہ ڈالیں اموالکم، تمہارے مال، اور نہ ہی تمہارے اولاد اللہ کی یاد سے، یعنی غفلت میں نہ ڈالیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی ہے نقصان والے۔ اصل میں یہ سورہ منافقون کی آیت ہے، اور سورۃ المنافقون میں منافقین کا تذکرہ۔ منافقین کون ہوتے تھے؟ جن کو اصل میں دنیا سے محبت ہے اور ایمان کا اظہار کر رہے ہیں محض مسلمانوں کے سخت رویے سے بچنے کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے، کہ جہاں اندازہ ہوگا کہ جی
اس معرکے میں جانے سے ہم غالب آئیں گے، مسلمان غالب آئیں گے اور ہزیمت کے چانسز نہیں ہیں، مال غنیمت ملنے کے چانسز ہیں، تو وہاں چل پڑتے تھے کہ جی چلو جہاد فرض ہے، چلو، اور جہاں خطرہ ہوتا تھا کہ یہاں ہزیمت ہوگی اور مال غنیمت ہاتھ نہیں آئے گا، وہاں پیچھے ہٹ جاتے، عذر کر کے گھر رہ جاتے۔ تو اصل جو نفاق کی وجہ تھی وہ حب مال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو بھی حب مال سے بچنے کی تلقین فرمائی، اے ایمان والو تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال لیں۔ تو یہاں اموال اور اولاد کا صرف تذکرہ فرمایا، مراد اس سے ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہوں، جو کوئی بھی چیز ہو، چاہے اولاد نہ بھی ہو، چونکہ عام طور پر مال اور اولاد ہی انسان کی غفلت کا سبب بنتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ کر دیا، مراد اس سے ساری ہی غافل کر دینے والی چیزیں۔ اور اللہ کی یاد سے بھی مراد صرف سبحان اللہ والحمدللہ نہیں ہے، جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ یہاں ذکر اللہ کے اندر داخل ہے۔ اور فرمایا جو ایسا کرے گا وہ نقصان والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ اس کے بعد سورۃ التغابن آیت نمبر 14، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے بچو، وَإِن تَعْفُوا اور اگر تم معاف کرو، وَتَصْفَحُوا درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ یہ آیت مبارکہ اصل میں خاص موقع پر نازل ہوئی، کیونکہ پس منظر کو اگر آپ کاٹ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے آیت کو تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ موقع کیا تھا کہ جب ہجرت مدینہ ہو گئی، اب جب مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی تھی تو ہجرت کرنا سب ایمان والوں پر فرض تھی۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی، ہجرت مدینہ کے بعد جو مکہ مکرمہ میں اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہ کی کہ جی جو گئے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، ہم کیسے چھوڑ جائیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، چلو ایمان کو چھپا کر رکھو، ادھر ہی رہو۔ یہ اصل میں ان کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ میں تھے، ہجرت کر آئے تھے اور کثیر المال اور کثیر الاولاد تھے۔ تو جب بھی وہ جہاد میں نکلنے کا ارادہ کرتے تو ان کی بیوی بچے وہ اکٹھے ہو جاتے اور وہ روتے کہ جی آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، تو وہ ان کی باتوں میں آ کر رہ جاتے۔ تو یہ اصل میں ان کے لیے جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور ہر اس ایمان والے کے لیے کہ جس کی اولاد اور جس کی بیویاں وہ اس کو اللہ کے کسی بھی حکم کے پورا کرنے سے مانے اور رکاوٹ ہو، ہر اس شخص کے لیے۔ اے ایمان والو یقیناً تمہاری بیویاں کب؟ جب وہ اللہ کے کسی حکم سے رکاوٹ بن رہی ہوں، اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے کہ تمہیں اللہ کے حکموں سے روک کر تمہیں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، خود کس لیے روک رہے ہیں تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو، ہمیں نفع ہو جائے تمہاری یہاں رہنے سے، اور تمہاری آخرت کا نہیں سوچ رہے، تو پھر کیا ہوا؟ تو دشمن ہو۔ فاحذروہم ایسوں سے بچو۔ لیکن اب کسی شخص کی بیوی بچے وہ غافل قسم کے ہیں، لاؤبالی قسم کے ہیں، بے دین قسم کے ہیں، خود بھی دین پر نہیں چلتے اور اس کے لیے بھی رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ ان کو گھر سے نکال دیں، ان کے ساتھ مقاطعہ کر لیں؟ نہیں، بلکہ فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو، بخشو۔ مطلب اگر کسی کی بیوی بچوں میں دینداری نہیں ہے اور وہ تمہارے لیے رکاوٹ ہے تو فہمائش کرو، اچھے اور عمدہ طریقے سے ان کو سمجھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ مار پٹائی کر کے ان کو گھر سے نکال دو اور قطع تعلق ہی کر لو، یہ طریقہ نہیں ہے، سختی نہیں کرنی۔
اور ان کو اپنے سے کاٹنا نہیں، جدا نہیں کرنا، جوڑے رکھنا ہے، لیکن احسن انداز میں ان کو فہمائش کرتے رہنا ہے، ان کو سمجھاتے رہنا ہے۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے مہربان ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے راستے نکال دیں گے۔ دلوں کو بدلنے والے تو اللہ ہیں۔ جب تم صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ محنت میں لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی تمہارے لیے بدل دے گا، تمہارے حق میں نرم کر دے گا اور راستے تمہارے لیے نکال دے گا۔ تو آج کا سبق مکمل ہوا۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 تھی، جس میں جمعہ سے متعلق احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پھر مال کی محبت دلوں سے نکالو اس کے بارے میں حکم دیا، اور تیسرے نمبر پر جو آیت تھی اس میں فرمایا کہ جو بیوی اور اولاد تمہارے لیے رکاوٹ ہے اللہ کے حکموں کو ماننے سے، وہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں، دوست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم